بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موین بٹ حمزاد کے نئے پروگرام کے ساتھ آخری پروگرام جو دیکھنے والے انہوں نے دیکھا ہوگا، وہی بات کہ پروگرام کا نام چونکہ حمزاد ہے تو باتیں بھی حمزاد کی ہوں گی۔ آج بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ جو میرے ساتھ گزرا تھا، اور یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف کوئی ایسی گپیں ہانکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجبوری ہے پروگرام کی، میں ہر بات اوپن نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ میں جن کو اگر کوئی چاہیے ہوگی کہ تفصیل، وہ میں ان کو بالمشافہ ملاقات پہ بھی دے سکوں گا۔ یہ 2006 کا واقعہ ہے۔ نام اور کردار میں بدل دوں گا، ہاں ایک جگہ کا نام میں ویسے رکھتا ہوں جو تھا، تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا دلچسپی ہو۔ ماڈل ٹاؤن لاہور۔ میں ایک دفعہ ایک کمپنی میں میری ڈیوٹی تھی، اور وہاں پر ایک گھر لیا گیا کرائے کے لیے۔ گھر اب خالی تھا۔ گھر کیا تھا، وہ پورا ایک ویلا تھا، بنگلہ تھا، جس کو بنگلو کہتے ہیں۔ بہت خوبصورت تھا وہ۔ اس کے ساتھ وسیع علاقہ تھا، باغ بھی تھا، پیڑ بھی تھے۔ ایک بات میں بتا دوں، یہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا، وہ پنجابی جو ہوائی چیزیں، یہ زیادہ پھلدار درختوں پہ ہوتی ہیں، اور جس درخت کے اوپر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں، اس درخت کا جو پھل ہوتا ہے وہ بہت شیریں ہوتا ہے، یا اس کو بڑی وافر مقدار میں لگتا ہے۔ آپ پوچھیں کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں پہ رہتے رہیں، اور لوگوں کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ یار سوچتے ہوگا کہ یار اس کو کیوں کھا رہے ہیں، یار اس کا پھل بڑا اچھا آتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو میں نے ایک ٹپ دے دیا، مفت میں ٹپ دے دیا۔ جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں جنات کے جو معروف نام تھے آپ کو بتائے تھے، اسی طرح میں نے یہ آج کو ٹپ دے دیا۔ اچھا، وہ میں نے قبضہ لے لی۔ میں وہاں پہ جاتا تھا تو مجھے، چونکہ وہ مشترکہ دیوار تھی، تو مجھے کسی نے کوئی لگتا تھا جیسے کوئی ادھر سے گزر کے گیا، کنڈی کھول دیا۔ میں نے کہا یار یہ کون آتا ہے یہاں پہ آتا ہے، میں پوچھوں گا، کوئی بھی نہیں آیا۔ پھر کسی نے کہا جی وہ تو دروازہ کھل گیا۔ میں نے پوچھوں ہمسایوں سے، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں آیا۔ میری گرمی تھی، میں وہاں پہ ابھی چونکہ اے سی وغیرہ نہیں لگے تھے، ایئر کون، تو میں وہاں پہ جگہ پہ دری پہ لیٹ جاتا تھا۔ وہ پھر ایسا اندازہ ہوا کہ کوئی دروازہ کھٹ ہوتا ہے، میں پھر بھی مجھے سمجھ نہ آئے، توجہ اس طرف نہیں جاتی تھی، حالانکہ ہم جہاں پہ بھی گئے ہیں وہاں پہ ہمیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ وہاں پر ہم نے سامان شفٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے وہاں پہ کوئی الٹی سی حرکت کی، اس کو بھی کچھ چیزیں پڑ گئیں، کبھی کلاک بند ہو جائیں اس کے، کبھی پلنگ سے وہ دائیں سے بائیں ہو جائیں۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کا گھرانہ ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، آپ جانتے ہوں کہ بہت معروف قریشی خاندان ہے۔ وہاں سے میرے دوست تھے تو ہم میرے ساتھ وہ آ گئے۔ 29 رمضان تھی، اور وہ صاحب بیٹھے ہیں صوفے کے اوپر، اور میں قریب ہی جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہوں، روزے کی حالت میں ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد صاحب دائیں آئیں بائیں آئیں، دیکھیں چیزیں، مجھے سمجھنے مجھے توجہ تھی، میں کہ یار یہ کیا کرتا ہے؟ وہ چھوٹے چھوٹے کیکرے پتھر، یہ جو چیزیں جو پھینکتے ہیں نا، یہ کیکرے جو ٹھیکرے ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، جنات یہ چیزیں پھینکتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ دائیں پہ گرنے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایک بھی جائے نماز پہ نہیں آ رہا۔ اور پھر مجھے ادراک ہو گیا کہ کچھ مسئلہ ہے جو اس کو سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے سلام پھیرا، میں نے کہا کیا مسئلہ؟ اس نے کہا جی یہ، میں کہا وہ میں تجھے کچھ بتایا تھا، وہ چیزیں یہاں پر ہیں، اب تمہیں یقین ہے کہ ہاں آ گیا۔ میں کہا بے فکر ہو، ایک بھی پتھر میری جائے نماز کے اوپر نہیں آیا۔ اس کے بعد کیا ہونا شروع ہوا، ایک دم ادھر سے آئے کچھ ادھر سے، کچھ چھریاں آگے پیچھے ہو جائیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، ایک صاحب وہاں پہ، میں نے مرغ رکھا تھا، میں پرندوں کا شوقین ہوں جیسے آپ کو پتہ ہے، میں نے وہاں پہ مرغ پالا ہوا تھا، اصیل نسل جو ہوتے ہیں لڑاکے فائٹر۔
تو ایک صاحب وہاں پہ بڑا مرغ لیا، انہوں نے کہا یہ بڑی قابل جیتا ہوا ہے اور آپ کا مرغ تو ویسے ہی میچیور ہے، لیکن چلو لڑاتے ہیں۔ میں کہا میں جب کہتا ہوں پھر یہ لڑے گا، میں نے پھر جب بات ہوئی خاموشی سے، میں نے جنات کو اندازہ تو ہو گیا، کیونکہ میں ان کو پھر خوشی سے جب کھانا کھاتا تو میں ساتھ ان کے آگے بھی چیزیں ان کے پیش کر دیتا تھا۔ وہ کیا طریقہ کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو ابھی نہیں کسی اور پروگرام میں بتاؤں گا۔ مقابلہ ہو گیا، میرے مرغے نے جو بالکل ایک بچہ ٹائپ کا تھا، اس نے اس مرغے کو ہرا دیا۔ وہ جو چیمپئن مرغا تھا وہ بھاگ گیا وہاں سے لان سے۔ اس کے بعد کافی حد تک لوگوں کو پھر یقین آنا شروع ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا آہستہ آہستہ کہ وہاں پر جب یہ بے شمار واقعات ہونے شروع ہوئے تو لوگ پھر خوفزدہ ہونا شروع ہو گئے۔ اب ہم نے جانا بھی وہاں پہ تھا، ان کے بغیر دل بھی نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا یار جب ان کے ساتھ رہنا ہے تو پھر یہی ہے کہ صلح صفائی کے ساتھ رہیں، اور ان کو بھی جب ہم نے کھانا جلیبیاں رکھنی، جلیبیاں آپ کو بتایا میں نے بتایا پسند کرتے ہیں، وہ رکھ دیتے تھے ان کے پاس، تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا سکون ہونا شروع ہو گیا وہاں پر، چیزیں وہ وہیں پہ موجود تھیں۔ بڑا مشہور گھر ہے وہ، بلاک نہیں بتاؤں گا، صرف ماڈل ٹاؤن کافی ہے۔ ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں ویسے بتا دوں، یہ جو پرانے گھر ہیں نا ہندوؤں کی یہاں پہ بنے ہوئے، پرانی سوسائٹی ہے، یہ پاکستان سے بننے سے پہلے کی ہے، کہ ہمیں پاکستان سے پہلے کی ہے، بڑی یہاں پہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ ماڈل ٹاؤن پارک میں بھی۔ یہ میں نہیں ڈرا رہا، ماڈل ٹاؤن پارک میں آپ لکھیں گے ہانٹیڈ، آپ کو آلریڈی بے شمار یوٹیوب پہ ویڈیو مل جائیں گی۔ تو یہ واقعہ جو میرے ساتھ ایک جو گزرا تھا، اور پھر انہوں نے ایک صاحب نے کسی کو تنگ کیا اور میں نے وہاں پہ پیغام پہنچایا، ان کو بتایا کہ صبح 8 بجے تک انشاءاللہ تعالیٰ وہ چلا جائے گا، اور وہ جو مظلوم آدمی تھے انہوں نے مجھے فون کر دیا، انہوں نے کہا وہ 7:45 بجے چلا گیا۔ میں کہ جی جنات کی مہربانی، انہوں نے 15 منٹ پہلے ہی اس کو خالی کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ کہتا تھا میرا بیڈ اوپر جاتا تھا نیچے آتا تھا، اور وہ موصوف وہاں پہ نہیں تھے، وہ موصوف گلبرگ لبرٹی مارکیٹ کے پاس ایک جگہ رہ رہے تھے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو اگر آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو نا یا تو ان کے ساتھ انتظام کریں، کسی بزرگ کو بلا کے، کسی صاحب کسی درویش کو بلا کے کہ وہ اس کو انتظام کر دے، وہ نکل جائیں۔ اور اگر وہ وہاں پہ پکے رہنے والے ہیں اور وہ مکین ہے اور آپ وہاں پر آ گئے ہیں تو پھر آپ کو سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور یہ سمجھوتا پھر میں نے کیا تھا۔ امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن وہی بات کہ جب اللہ پہ یقین رکھیں گے تو آپ پہ کوئی چیز حاوی نہیں ہوگی۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ السلام علیکم۔